السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور میں بہت دنوں سے یہ بات میرے دل میں ہے اور میرے ذہن میں کھٹک بھی رہی ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہم کچھ دوست، میرے اسکول لائف فرینڈز ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں جو ہم سے ایج میں تھوڑے بڑے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے اور وہ ہم سے آ کے ملے ہیں۔ تو باتوں باتوں میں بزرگ نے ہم سے پوچھا ہے کہ بیٹا آپ کدھر پڑھتے تھے اور ابھی آپ کدھر پڑھتے ہیں؟ تو میرے سارے فرینڈز نے بتایا کہ ہم پہلے اسکول میں پڑھتے تھے، اس جگہ پہ پڑھتے تھے، اور ابھی ہم ادھر ہیں اور سب کچھ۔ تو جب میری باری آئی ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ابھی اس طرح اسکول میں پڑھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں مدرسے میں پڑھا ہوں۔ خیر بزرگوں نے بڑی محبت سے بات کی ہے اور بہت تعریف کی ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ بزرگوں کے جانے کے بعد وہ جو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ مجھ سے ناراضگی اور غصے والے لہجے میں پوچھتے ہیں کہ یار تم نے بزرگوں کو یہ کیوں بتایا کہ تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے، اور بڑے ہی عجیب سے لہجے میں اچانک سے ان کا لہجہ بدلا ہے۔ اور یار تم نے یہ کیوں بولا ہے انہیں کہ تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ تم کہہ دیتے کہ میں مدرسے سے پہلے جس اسکول میں پڑھے ہو اس کا نام لے لیتے، یا جدھر ابھی پڑھ رہے ہو اسکول کا نام لے لیتے۔ تمہیں یہ ضرورت کیا تھی بتانے کی کہ تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ تو میں آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے آیا ہوں کہ لوگوں کا نظریہ کیوں اتنا غلط ہے، وہ کیوں مدرسے میں پڑھنے والوں یا پڑھ رہے ہیں جو یا پڑھ چکے ہیں ان لوگوں کو کیوں حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں اسی ٹاپک پہ ڈسکس کرنے آیا ہوں کہ مدرسوں میں سکھایا کیا جا رہا ہے، مدرسے میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ میں بالکل بھی ڈیفرنس نہیں کرنے آیا کہ آپ کو اسکولوں میں غلط اور مدرسے میں صحیح سکھایا جاتا ہے، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو خود سیکھا ہے مدرسے میں جا کے، میں جو آپ کے سامنے میں کھل کے شیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے مدرسے میں کیا سیکھا ہے، مدرسے کے ماحول نے مجھے کیا بنایا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مدرسے میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان بتائی جاتی ہے، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ بے شک ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ذات ہے ہمارے رب کی۔ اس کے بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے حقیروں کے لیے، اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کی۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے مدرسے میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر میں یہاں پہ واقعات سنانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی چلی جائے گی۔ اگلی بات کرتے ہیں، اگلا پوائنٹ، کہ ہمیں مدرسے میں صحابہ کرام سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ ہمیں مدرسے میں بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کی محنت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہم تک یہ دین پہنچایا ہے تو وہ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ پھر سے وہی بات آتی ہے کہ واقعات سنانے شروع کر دوں تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے والدین کی کیا شان ہے، آپ کی والدہ کی، آپ کے والد کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اگر عشاء کی نماز میں کھڑا ہوں اور میری والدہ مجھے پکاریں محمد، تو خدا کی قسم میں نماز توڑ کے والدہ کو جواب دوں۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میں یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا ہے، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ مجھے غصہ ہے اس بات پہ کہ کچھ دن پہلے ایک مدر آئی ہیں ہمارے اسکول میں، ہمارے جو استاد ہیں ان سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات بولی ہے کہ سر میرا جو بیٹا ہے وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے گھر پہ اس کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بہت گندا، مثال کے طور پہ گالیاں دینا، الٹی پھلٹی بکواس کرنا، غصہ کرنا، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرے اوپر کوئی برڈن ڈالا یا کچھ کیا تو میں آپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ماں کی شان کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ وہ ماں کی شان کہاں سکھائی جاتی ہے؟ کہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ماں کی کیا شان ہے، ماں کا کیا رتبہ ہے؟ وہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ بے شک یہ اسکول میں پڑھ کے اللہ سب کو کامیاب کرے،
یہ اسکولوں میں پڑھ کے بڑے بڑے عہدوں پہ جا کے بن سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن اگر آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے تو خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ دین آپ کو کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ وہ دین آپ کو مدرسے میں سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے بڑی بات جس سے میں تنگ ہوتا ہوں، آج کل کے لوگوں میں یہ سب سے زیادہ عادت ہے کہ اگر کوئی مدرسے میں پڑھا ہے یا پڑھ چکا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کو پکارنے کا انداز کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ او قاری یا اس طرح بلائیں گے، یا او حافظ اس طرح بلائیں گے۔ مطلب یہ بلانے کا انداز، اور بلاتے اس طرح ہیں جیسے اللہ معاف کرے ہم کوئی مجرم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بات کروں اب اس کے اوپر میں آپ سے بہت سمپل یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی کے نام پہ ہر کوئی مذاقیں بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں اذان دے کے اس کی زندگی شروع کرنے کے لیے آپ مولوی کے پاس جاتے ہو۔ میں اس پہ تھوڑا سکپ کروں گا۔ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو دین کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے قاعدہ پڑھانا ہے، قرآن مجید پڑھانا ہے، اس کو نماز سکھانی ہے، جو بھی ہے آپ اس کو مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہو۔ اس کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اس کے نکاح کا ٹائم آتا ہے، اس کے نکاح کے ٹائم آپ مولوی صاحب ڈھونڈتے ہو کہ یار مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے۔ اور جس دن وہ بندہ مرتا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آپ امام صاحب، قاری صاحب یا مولوی صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہو کہ یار کوئی ہو وہ آ کے جنازہ پڑھا دے۔ وہ مولوی، وہ قاری، وہ امام، وہ کس طرح بنا ہے؟ وہ مدرسے میں پڑھ کے بنا ہے۔ اور یار دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ جن لوگوں نے مدرسے کے منہ بھی نہیں دیکھے وہ آ کے بکواس کرتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں ان تلخ الفاظ کے لیے، لیکن کہنے پڑیں گے کیونکہ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا، اور میں اس بات سے کیوں اتنا خود کو ریلیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ مدرسے میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی ماں کی شان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے والدین کے چہرے کی طرف ایک دفعہ دیکھ کے صرف مسکرا دو تو آپ کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، صرف دیکھ کے والدین کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا دو، مقبول حج عمرے کا ثواب۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ آپ کو کہاں سکھائی جاتی ہے؟ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے آپ کے والدین میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، والدہ یا والد میں سے، اور آپ نے کبھی مدرسے کا منہ ہی نہ دیکھا ہو، مدرسے کی طرف آپ نے رخ ہی نہ کیا ہو، تو آپ مجھے بتاؤ کہ والدہ اور والد کے جنازے کو پاک کیسے کرنا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ ان کے جنازے کے لیے اس کے بعد آگے کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ ان کا مدفن کیسے ہوگا؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، بے شک جتنی غلطیاں ہوں گی، جتنی کمزوریاں ہوں گی میرے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعام سے مجھے نوازا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھایا ہے۔ خدا کی قسم اس بات سے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ او خدا کے بندو، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے والد کے والدہ کے جنازے کو پاک کیسے کرنا ہے، اس کو کفن کیسے کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا، اس کو مدفن کرنا، تمہیں اگر کچھ پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کرو گے؟ یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اور لوگوں کا یہ غلط نظریہ، یہ بہت غلط نظریہ ہے۔ نعوذ باللہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں پہ کتنا غصہ آتا ہوگا کہ مدرسے میں پڑھ کے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست بنتے ہیں، اللہ کے ولی بنتے ہیں، اور آپ انہی کے ساتھ نفرت کرتے ہو، انہی کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے، ان باتوں سے۔ میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گا۔ مجھے دیں اجازت، ملیں گے کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔